وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک ٹی وی سے رب نواز لودھرا آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن لازم دبائیں۔ پاکستان کی طرف سے آسکر نامزد فلم جوائے لینڈ کو سنسر بورڈ کی منظوری ملی تھی اور اسے 18 نومبر کو ریلیز ہونا تھا، مگر کچھ روز قبل اچانک وزارت اطلاعات نے اس فلم کو جاری ہونے والا سنسر سرٹیفکیٹ یہ کہتے ہوئے منسوخ کر دیا تھا کہ اس میں انتہائی قابل اعتراض مواد ہے۔ اس فلم نے مئی میں دنیا کے سب سے بڑے فلمی میلے کینز فیسٹیول میں ایک ایوارڈ اپنے نام کیا تھا اور اسے عالمی سطح پر کافی پسند کیا گیا تھا۔ ویسے تو پاکستان میں اسے محض کچھ گنے چنے لوگوں نے دیکھا ہوگا، تاہم اسے ریلیز کرنے کی حمایت اور مخالفت دونوں میں ایک بڑی تعداد سوشل میڈیا پر سرگرم نظر آ رہی ہے۔ اس معاملے میں وزیر اعظم شہباز شریف کو خود حرکت میں آنا پڑا ہے اور انہوں نے فلم جوائے لینڈ کے خلاف شکایات کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی بنانے کا اعلان کیا ہے، جو اس بات کا جائزہ لے گی کہ آیا یہ فلم معاشرتی اور اخلاقی اقدار کے خلاف تو نہیں۔ جوائے لینڈ کے ہدایت کار سائم صادق نے وزارت اطلاعات کے اس اچانک یو ٹرن کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا ہے۔ ادھر وزیر اعظم آفس سے جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق فلم جوائے لینڈ کے خلاف شکایات موصول ہونے کے بعد وزیر قانون کی نگرانی میں 8 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جس میں وزیر اطلاعات، وزیر برائے کمیونیکیشن، وزیر سرمایہ کاری، وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت وزیر اعظم کے مشیر برائے امور گلگت بلتستان سمیت چیئرمین پی ٹی اے اور چیئرمین پیمرا بھی شامل ہوں گے۔ اس کمیٹی کو 15 نومبر یعنی منگل تک اپنی سفارشات پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ جوائے لینڈ میں خواجہ سرا کے کردار پر اعتراض کرنے والے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے فلم نہیں دیکھی، لیکن ان کا ماننا ہے کہ یہ بنیادی طور پر LGBTQ یعنی ہم جنس پرستی کلچر کو فروغ دینے کے لیے بنائی گئی ہے۔ BBC سے بات کرتے ہوئے سینیٹر مشتاق احمد کا کہنا تھا کہ یہ ثقافتی دہشت گردی ہے اور اس کی وجہ سے ہماری جو اقدار، روایات اور فیملی سسٹم ہے، شادی اور نکاح کا ادارہ ہے، وہ سب اس سے متصادم ہے۔ اس سوال پر کہ انہوں نے فلم دیکھی نہیں پھر بھی اس کے بڑے مخالف کیوں ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ دیکھیں، فلم تو آپ نے بھی نہیں دیکھی، میں نے بھی نہیں دیکھی، کسی نے بھی نہیں دیکھی۔ فلم تو 18 نومبر کو ریلیز ہونے والی تھی۔ فلم کا تو ابھی صرف ٹریلر جاری ہوا تھا، لیکن فلم کے بارے میں مصدقہ معلومات تھیں کہ کینز فیسٹیول میں اس کو LGBTQ کیٹیگری میں ایوارڈ دیا گیا۔ واضح ہے کہ کینز فیسٹیول میں جوائے لینڈ کو جوہری ایوارڈ ملا تھا اور اس تقریب میں کوئی LGBTQ کیٹیگری نہیں۔ سینیٹر مشتاق کہتے ہیں کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ LGBTQ کو نہ صرف پاکستان بلکہ OIC بھی مجموعی طور پر مسترد کرتا ہے، تو یہ بالکل واضح ہے کہ یہ ہماری اقدار کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مصدقہ ذرائع سے اس فلم کی جو سٹوری میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہے اس میں ہیرو کا نام حیدر ہے اور ہمیں اس پر بھی اعتراض ہے۔ ایک تو حیدر کو ہیرو بنایا اور پھر اس کا ایک ٹرانس وومن کے ساتھ لو افیئر کو مرکزی نقطہ بنایا۔ ٹرانس وومن کا نام بیبا ہے۔ بیبا آپ جانتے ہیں کہ وہ مرد ہی ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی صنف سے مطمئن نہیں ہوتا اور اپنی صنف کو بدل لیتا ہے، تو یہ مرد اور مرد کے لو افیئر کی مرکزی سٹوری ہے۔ اس لیے یہ ہماری اقدار اور روایات کے خلاف ایک اعلان جنگ ہے۔ تاہم فلم کی سٹوری جو کہ ٹریلر اور اس کے خلاصے میں دی گئی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے ایک نوجوان کو ایک ٹرانس خاتون سے محبت ہو جاتی ہے، مگر سینیٹر مشتاق کا دعویٰ ہے کہ خواجہ سرا اور ٹرانسجینڈر میں فرق ہوتا ہے۔ ٹرانسجینڈر ایک مغربی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا شخص جو ریپروڈکٹیو سسٹم رکھتا ہے، جسمانی طور پر بالکل ٹھیک ہے، لیکن اپنے جینڈر ڈسفوریا یا سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کی وجہ سے اپنی صنف سے مطمئن نہیں ہے۔ سینیٹر مشتاق نے جوائے لینڈ پر سینٹ کے فلور پر آواز اٹھائی، فیڈرل شریعت کورٹ سے بھی درخواست کی اور حکومت نے اس کی نمائش پر فی الحال پابندی لگا دی ہے۔ چیئرمین سینٹرل بورڈ آف فلم سنسرز محمد طاہر کا کہنا ہے کہ سینیٹر مشتاق احمد نے
یہ مہم شروع کی تھی کہ حکومت کے ٹرانسجنڈر بل کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ فلم بنائی گئی ہے۔ ہمیں بہت سے حلقوں سے اس طرح کی شکایتیں آئیں کہ آپ ٹرانسجنڈر ایکٹ کو لاگو کرنے کے لیے فلموں کا سہارا لے رہے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یہ دھمکیاں آ رہی تھی کہ جس سینما میں یہ فلم لگی اس کو ہم آگ لگا دیں گے۔ پھر کہا گیا کہ ٹرانسجنڈر کو ماریں گے، تو اس صورتحال میں مجبوراً ہم نے اجازت نامہ واپس لے لیا۔ محمد طاہر نے تسلیم کیا کہ فلم میں ایسا کچھ نہیں جس کا دعویٰ سینیٹر مشتاق اور دیگر مذہبی جماعتیں کر رہے ہیں۔ جوائے لینڈ کے رائٹر اور ڈائریکٹر سائم صادق کا کہنا ہے کہ انہیں سنا ہی نہیں گیا۔ بقول ان کے انہیں براہ راست یہ نوٹیفیکیشن نہیں بھیجا گیا، بلکہ انہیں تو سوشل میڈیا سے اس کا پتہ چلا۔ انہوں نے کہا کہ آئین کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جب ایک دفعہ سینسر بورڈ نے فلم کو پیش کرنے کی اجازت دے دی تو وزارت اچانک نوٹس نہیں لے سکتی۔ انہیں ایسا کرنے سے پہلے ایک دفعہ ہمارا موقف بھی سننا ہوتا ہے۔ انہیں ہمیں ایک سماعت کا موقع دینا چاہیے تھا، جو کہ ہمارا قانونی حق ہے، اور منسٹری آف انفارمیشن کی طرف سے وہ ہمیں نہیں دیا گیا۔ سائم کے بقول سینٹرل بورڈ آف فلم سینسر کی قانونی حیثیت صرف فیڈرل اور اس کی حدود میں آنے والے شہروں تک کی ہے، یعنی اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور اور بلوچستان، لیکن انہوں نے 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو ملنے والے اختیارات کو بھی بائی پاس کیا اور دباؤ کے حربے کے طور پر پنجاب اور سندھ سینسر بورڈ کو بھی یہ نوٹس جاری کیا تاکہ وہ بھی یہ فالو کریں۔ ہم نے ہر چیز قانون کے مطابق کی ہے، البتہ وزارت نے ایک غیر قانونی کام کیا ہے۔ سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اس پر رائے دی ہے کہ کسی فلم کے خلاف ایسی مہم سے کمزور وزیر دباؤ میں آ جاتا ہے، اور فیصلہ کرنے والے اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں پتہ نہیں ہوگا کہ فلم ہے کیا۔ چیئرمین سینٹرل بورڈ آف فلم سینسرز محمد طاہر کا کہنا ہے کہ ٹرانسجنڈر خطرے میں تھے، وہ پہلے ہی اتنی مشکل میں رہتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، یہ کام پیش کی حفاظت کے طور پر کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹائمنگ کا بھی مسئلہ ہے، یہ کس وقت پر ریلیز ہو رہی ہے، یہی فلم 6 ماہ پہلے یا 6 ماہ بعد آ جاتی تو ایسا نہیں ہوتا۔ رائٹ ٹو بزنس سب کا حق ہے، اور ٹرانسجنڈر کا ہم احتساب نہیں کر سکتے۔ خیال رہے کہ پاکستانی ڈائریکٹر، رائٹر و اداکار سائم صادق کی فلم جوائے لینڈ کی کہانی ایک خواجہ سرا کی زندگی پر بنائی گئی ہے، جس کو سرمد کھوسٹ اور اپوروا چرن نے پروڈیوس کیا ہے۔ اس میں لاہور کے محنت کش طبقے کے ایک شادی شدہ مرد اور ایک خواجہ سرا ٹرانسجنڈر کے درمیان بڑھتے ہوئے رشتے کو دکھایا گیا ہے۔ فلم میں ثروت گیلانی، ثانیہ سعید، علی جنیجو، ثنا جعفری، علینا خان سمیت دیگر اداکاروں نے بھی کام کیا ہے۔ اس فلم کو بین الاقوامی شہرت ملی جب اسے پاکستان کی جانب سے آسکرز ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا اور کینز فلم فیسٹیول میں جوری پرائز ملا۔ یاد رہے کہ جوری پرائز ان دی انسرٹن ریگارڈ کو اس فلمی میلے کا دوسرا بڑا ایوارڈ تسلیم کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر جہاں جوائے لینڈ کی مخالفت ہو رہی ہے، وہاں کئی سماجی اور شعبہ کی شخصیات کھول کر اس کی حمایت بھی کر رہی ہے۔ فلم ساز جامی آزاد نے حکام سے جوائے لینڈ کو ریلیز کرنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایک فلم اتنا آگے تک گئی۔ آسکر کی ریس میں بھی کافی اچھی جا رہی ہے، کینز میں گئی ہے، ٹیف میں گئی ہے۔ ٹرانس لوگ ہماری سوسائٹی کا ایک لازمی حصہ ہیں، ہمیں کسی بھی انسان سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ جس طرح ملا ہماری سوسائٹی کا لازمی حصہ ہیں، جو کافی مثبت کردار بھی ادا کرتے ہیں اور کافی منفی کردار بھی ادا کیا ملاؤں نے، لیکن ہم برداشت کرتے ہیں۔ ہم نے نہیں کہا کہ ان کو نکال کے باہر پھینک دیں، ان پر پابندی لگا دیں۔ پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر فرحت اللہ بابر نے کہا کہ فلم جوائے لینڈ کی طے شدہ ریلیز سے چند دن قبل سرٹیفیکیشن واپس لینے کا فیصلہ غلط ہے۔ یہ خود ساختہ اخلاقی بریگیڈ کو مطمئن کرنے کے لیے خود کو پیچھے لے جانا ہے۔ یہ پروڈیوسرز کے اظہار رائے کی آزادی اور لوگوں کے انتخاب کے حق کی خلاف ورزی ہے۔ پلیز اس فیصلے کو واپس لیں۔ حال ہی میں نیٹ فلیکس کی مقبول سیریز دی کراؤن میں کام کرنے والے پاکستان کے معروف اداکار اور پروڈیوسر ہمایوں سعید نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ جوائے لینڈ نے کینز فلم فیسٹیول میں جوری پرائز جیتنے والی پہلی جنوبی ایشیائی فلم بن کر پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا۔ یہ ہمارے لوگوں کی کہانی ہے جو ہمارے لیے ہمارے لوگوں نے ہی بنائی ہے۔ امید ہے کہ اسے انہی لوگوں کے لیے قابل رسائی
بنایا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پوتی اور مصنفہ فاطمہ بھٹو لکھتی ہیں کہ جوائے لینڈ کی سنسرشپ بے مطلب ہے، پاکستانی فنکاروں، فلم سازوں، ادیبوں سے بھرا پڑا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک ثقافتی دولت ہے، اور اس سے بھی اہم بات وہ بہادری ہے جسے دنیا سراہتی ہے۔ ایک سمارٹ ریاست اس کا جشن منائے گی اور اسے فروغ دے گی، نہ کہ خاموش کرائے گی اور دھمکیاں دے گی۔ لمز کی پروفیسر اور سماجی کارکن ندا کرمانی لکھتی ہیں کہ ہمارے فیصلہ ساز اب بھی پاکستانیوں کے ساتھ بچوں جیسا سلوک کر رہے ہیں، اخلاقیات کی آڑ میں ہمیں فن اور ثقافت سے محروم کر رہے ہیں۔ پاکستانی اداکارہ ثروت گیلانی کہتی ہیں کہ پاکستانی سینما کے لیے تاریخ رقم کرنے والی فلم جوائے لینڈ کے خلاف ایک مہم چل رہی ہے، جسے تمام سنسر بورڈ نے پاس کر دیا ہے، لیکن اب کچھ حکام بدنیت لوگوں کے دباؤ میں آ رہے ہیں جنہوں نے یہ فلم دیکھی بھی نہیں ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے جوائے لینڈ کا سرٹیفکیشن واپس لینے کے حکومتی فیصلے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے اس عمل کو ٹرانس فوبک قرار دیا اور اپنے بیان میں کہا کہ یہ حکم نامہ فلم پروڈیوسرز کے اظہار رائے کے حق کی بھی خلاف ورزی ہے۔